میری توقع سے ذرا لمبی 15 منٹ بات ہوگی. میں اگلی بات مختصر کرتا ہوں. آپ سب کی خواہش کے باوجود دھرنے کے حوالے سے میں میڈیا کے سامنے نہیں آیا. جو میری ذمہ داری تھی وہ میں پوری کرتا رہا، اور یہ ذمہ داری صرف میری ایس او پیز میں شامل نہیں ہے وزارت داخلہ کے حوالے سے، یہ میرے قانون، پاکستان کے قانون اور آئین میں شامل ہے. یہ اسلام آباد کورٹ کے گزشتہ کامنٹس اور آبزرویشن کے حوالے سے واضح ہے. یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جمالی صاحب نے جب یہ کیس ابھی چند دن پہلے ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا ابھی سپریم کورٹ کو اس کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے. فنڈامنٹل رائٹس، یہ میں نے آپ کے اخباروں میں پڑھا ان کے بیان، فنڈامنٹل رائٹس سٹیزنز کی پروٹیکٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. سو بطور وزیر داخلہ میری ذمہ داری تھی. دھرنے کے وقت بھی میں نے یہ پوری کوشش کی کہ ایک طرف یہ ذمہ داری پوری ہو پچھلے دھرنے 2014 میں، دوسری طرف سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے جو کہ وہ بھی قانونی حق ہے ہر ایک کا، اس میں بھی کوئی قدغن نہ پڑے. اور یہی وجہ ہے کہ بڑے گھن گرج سے قادری صاحب بھی آئے اور عمران خان صاحب بھی آئے، لاہور سے آئے، یہاں تک پہنچے. معاملہ طے ہوا قادری صاحب کا جلسہ کہاں ہوگا، عمران خان صاحب کا جلسہ کہاں ہوگا. یہ اسے آگے بڑھتے گئے. جب روکا تو خان صاحب کا مجھے ایک پیغام میسج آیا اور ان کے الفاظ تھے کہ یو ہیو مائی سولم کمٹمنٹ، یہ ریکارڈڈ ہے کہ مرگلہ اس تک ہمیں آگے جانے دیں، ہم ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے. میں نے اس میں اعتماد کیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، اور تقریباً 4 مہینے اسلام آباد نہیں تھا بلکہ ایک جلسہ گاہ تھا. جو کچھ ہوا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس دفعہ مختلف تھا. میں نے ایک مشترکہ دوست سے، عمران میری، اب وہ آمنا سامنا ہوتا ہے تو سلام دعا ہوتی ہے، ویسے انٹریکشن نہیں ہے خان صاحب سے، مگر ایک پی ٹی آئی کا دوست مجھے ملا تو میں نے انہیں کہا کہ عمران خان کو یہ کہیں کہ جہاں میری ذمہ داری آ جاتی ہے وہ مجھے پوری کرنی ہوتی ہے. اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ میں جہاں ایک طرف یہ انشور کروں کہ پی ٹی آئی کی اور باقی سیاسی پارٹیوں کی فنڈامنٹل رائٹ ٹو ہولڈ اے پبلک میٹنگ وہ پروٹیکٹ ہو، وہاں میری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اسلام آباد کے بچے اسکول جاتے رہیں، یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ مریض خدا نخواستہ اگر کوئی بیمار ہو تو ہسپتال کا راستہ بند نہ ہو. یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ اسلام آباد، راولپنڈی، بلکہ جہاں جہاں میرا دائرہ کار ہے وہاں کے شہریوں کی روزمرہ زندگی میں کوئی خلل نہ پڑے. یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ حکومت کے دفتر اور ایوان کھلے رہیں. یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی عدالتیں کھلی رہیں، پاکستان کا سپریم کورٹ کھلا رہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کھلا رہے گا. پاکستان کا ہائی کورٹ کھلا رہے، انشاءاللہ کھلا رہے گا. تو اس حوالے سے میں نے بیک چینلز میں یہ کوشش کی کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان 3.5 سالوں میں ہم نے کسی ایک پولیٹیکل گیدرنگ پہ پابندی نہیں لگائی. اور آپ کو یاد ہے کہ جب دھرنا تھا، جب ان کے چند
50-60 بندے رہ گئے تھے، تب بھی ہم نے ان کو وہاں سے نہیں اٹھایا. اب تو بندے ہی کوئی نہیں ہے، ان کو تو 10 پولیس والے اٹھا سکتے ہیں، پھر بھی نہیں اٹھایا جب تک یہ خود نہیں اٹھے. اور بڑی ابھی پیچھے ہم نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایک واضح کر دیا ہے، یہ آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے ایک پبلک گیدرنگ کے لیے ایک جگہ جی، مگر پی ٹی آئی کی طرف سے آیا، میں لندن جا رہا تھا، کی طرف سے آیا کہ ہم نے F8 پارک میں کرنا ہے. میں نے حکومت سے نہیں پوچھا، میں نے اپنی ذمہ داری پہ، اپنی رسپانسبلٹی پہ ان کو کرنے کی اجازت دی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پارکس جلسے کرنے کے لیے نہیں ہے، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ تلخی ہو. اس وقت جو پیغام آیا وہ یہ ہے کہ ہم اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے چلے ہیں. گویا آپ ایک نیوکلیئر پاور نہ بھی ہو، مگر نیوکلیئر پاور کا ایک امیج ہے پوری دنیا میں. نیوکلیئر پاور کی ایک دہشت ہوتی ہے ہمارے دشمنوں میں. نیوکلیئر پاور ہونے کی حیثیت سے ہمارا مقام ہے. تو مجھے صرف یہ بتائیں، جو بھی ہمارے مخالفین ہیں، کس کی بھی مخالفین ہیں، کہ چلیں اس حکومت پہ تو پریشر پڑ جائے گا. یہ حکومت تو شاید پتہ نہیں برداشت کر سکے گی یا نہیں. جب یہ ایک دنیا میں پیغام جائے گا کہ پاکستان کا کیپٹل لاک ڈاؤن ہو گیا، بند ہو گیا، اس کے سپریم کورٹ بند ہو گیا، اس کے سکول، اس کے سب کچھ بند ہو گیا، اس کا پاکستان کا امیج دوسرے دنیا میں کیا ہوگا؟ یہ صرف میرا پاکستان نہیں ہے، یہ عمران خان کا پاکستان ہے، یہ طاہر القادری صاحب کا پاکستان ہے، یہ زرداری صاحب کا پاکستان ہے، یہ سب کا پاکستان ہے. پاکستان کے کیپٹل کو لاک ڈاؤن کرنے سے گورنمنٹ کی بدنامی بعد میں ہوگی، اس ملک کی بدنامی پہلے ہوگی. کہ یہ کیسا ملک ہے کہ ایک جتھا آتا ہے، ایک جتھا، اور وہ کیپٹل کو لاک ڈاؤن کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہی نہیں کریں گے تو ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے اور دفتر بند کر دیں گے. اور پلان اس دفعہ کیا ہے؟ اس دفعہ پلان پاکستان کے سیکریٹریٹ کے اندر چلے جانا ہے اور کسی کو وہاں نہیں گھسنے دینا. یہ جسے ہم پاکستان کا سیکریٹریٹ کہتے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو چند دن بعد وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے جو اس سلسلے میں ہے. مگر قطع نظر اس کے کہ سیکریٹریٹ ہو، یہ جگہ ہو یا پارلیمنٹ ہو، مجھے بتائیں کہ ایک کہے کہ خدا نہ خواستہ میرا ارادہ ہے کہ فلاں گاؤں میں جا کر فلاں ایڈریس میں فلاں کا قتل کر دوں گا، تو حکومت کا، سوسائٹی کا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کیا کام ہے ٹو پریونٹ دیٹ کرائم فرام ٹیکنگ پلیس. لاک ڈاؤن آف دا کیپٹل از ناٹ اے کرائم against the government, not just a crime against the government, it's a crime against the state. تو کیا ہم خاموش رہتے؟ ہاں، پچھلے 9 سال سے میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا، پھر کل کریں گے انشاءاللہ. 9 سال سے ریٹ آف دی لا انفورسنگ ایجنسیز بالکل زیرو ہوئے ہیں. جو سامنے ایک پکچر ہے، پولیس والے بھاگ رہے ہیں اور ان کے پیچھے لوگ ڈنڈے اور پتھر لے کے بھاگ رہے ہیں. یہ تضحیک آمیز نقشہ، اور پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے. یہ تضحیک آمیز نقشہ صرف پولیس کے لیے، سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے نہیں ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے. اگر پاکستان کی اسٹیٹ ایجنسیز اس قابل نہیں ہیں ٹو انشور دا رول آف لا، میرے ملک پہ حرف آتا ہے. سو میں نے یہ ذمہ داری قبول کی، میڈیا کے سامنے نہیں آیا، میں نے کی، اور میں نے میٹنگز بلا کر پولیس کو اور باقی لا انفورسنگ ایجنسیوں کا ہے، میں نے ریڈ لائنز ڈرا کی ہے. اب آپ کہیں آپ سے ڈرتے ہیں، آپ سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے. میں نے کہا خدا کے بندو، میڈیا کے راستے میں مت آنا. انہیں جو کچھ، یہ ریکارڈڈ ہے، سب سے پہلے آج کچھ نہ کہنا، وہ جو مرضی کریں، کوشش کرنا کہ وہ سامنے نہ ہو، مگر سامنے ہوں تو پھر انہیں بالکل نزدیک نہ آنا. نمبر 2،
وکلا کے کوئی ہاتھ نہ، سوری دوسرا میں نے کہا خواتین کو سوائے جو ایجیٹیٹ کر رہی ہیں. اب اگلے دن مجھے بڑا افسوس ہوا، اور میں مشکور ہوں میڈیا کا کہ ایک خاتون، میں نے جو پہلا شاٹ دیکھا وہ یہ کہ ایک خاتون شور مچا رہی ہے. میں ایک فوجی خاندان سے ہوں، فوجی کی بیٹی ہوں، اور وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اور میرے بھائی، میں ایک فوجی کا پوتا ہوں، ایک فوجی کا بیٹا ہوں، ایک فوجی کا بھائی ہوں، ایک 3 فوجیوں کا بہنوئی ہوں، بہت سارے اب نیفیوز اور کزنز، فوجی کزنز. اس کا مطلب ہے کہ آئی ہیو اے لائسنس ٹو ڈو اینی تھنگ. یہ تو آپ فوج کا نام بدنام کر رہے ہو یار. آپ ایک پتھر اٹھا کے خاتون ہونے کے باوجود، کیا اگر میں پی ایم ایل این میں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ فوج نے مجھے کہا ہے، یا آپ پی ٹی آئی میں ہیں تو آپ کو فوج نے کہا ہے؟ ایسے لوگ فوج کا نام بدنام کرتے ہیں. اگر آپ کو واقعی فوج سے ہمدردی ہے اور آپ کو ایک فوجی کی بیٹی ہونے کا پر فخر ہے تو اپنے اندر فوجی ڈسپلن لے کے آئیں. تو میں نے اس خاتون کو جس کو ادھر نشان لگا ہوا تھا، اور وہ سب فوٹو ہے، میں نے کل بلایا، اسے شاباش دی پولیس کی. اور کاش آپ بھی ان کی باتیں سنتے. شی از کمیٹڈ ٹو دی اسٹیٹ، شی ہیز گاٹ نو پولیٹیکل بلیف. مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ہر چیز میں ہم سیاست کو لے کے آئیں گے، یہ تو ریپرزینٹ کرتے ہیں اسٹیٹ کو. دوسرا میں نے کہا کہ خواتین کا احترام کریں. چوتھا، کسی صورت میں بھی جو پیسفل پروٹیسٹرز ہیں وہ کریں. اور آخری، آپ نے کسی کو اریسٹ نہیں کرنا. یہ جو ڈر کے پھر رہے ہیں وہ بالکل نکل آئے. کوئی آرڈرز گورنمنٹ کی طرف سے اریسٹ کے نہیں ہے. اور میں نے کہا پہلے انگیجمنٹ میں آپ ان سے دور رہ کر انگیج ہوں، تھرو ٹیئر گیس، تھرو ادر مینس. وہ بالکل آپ کے اوپر چڑھائیں لاٹھیوں سے تو دین انگیج دین. تو میں آپ کو کہتا ہوں یہ میری پولیس فورس نہیں ہے، یہ پی ایم ایل این کی نہیں ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کی ہے. آج میڈیا کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے صرف اس پوائنٹ کے کہ ہم نے یہ کہا کہ وی ول اسٹینڈ ود یو، اسی پولیس فورس نے جو بالکل مایوسی کا شکار تھی، اس نے 3 دن میں ریٹ آف دا لا بحال کیا پاکستان میں. دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی جس نے کی وہ ضرور ہوگا. سو یہ بہت خوشکن بات ہے. آئندہ بھی ایسے ہوگا. کل اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. مگر میری بات سن لے ذرا. یہ جو کل میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے، میں نے کل 2 چیزیں دیکھی میڈیا کے ذریعے، مجھے سرفراز صاحب بتاتے ہیں. ایک انہوں نے بتایا کہ وہ میرے پرانے دوست پرویز خٹک کا بڑا گرم بیان آ رہا ہے کہ وہ ہم نے یہ کیا. تو پہلے تو میں نے سوچا کہ کرنے دیں، پھر میں نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا کہ پوچھیں کہ بھائی کس نے بند کی ہے یہ روڈ. تو پھر مجھے اس کا بیک گراؤنڈ، میں نے کہا خدا کے لیے کھولو یار، کس نے تمہیں آرڈر کیے یہ کھولو. سو ایک تو وہ، مگر پھر مجھے ان کی حدود پر پتہ چلے تو مجھے بڑا افسوس ہوا. افسوس یہ ہوا کہ اس کو انہوں نے پختون اور پنجابیوں کا مسئلہ بنا دیا. ہم جو ذمہ لوگ ہیں، ہمیں ویسے بھی پاکستانی ہونا چاہیے، مگر اپنی سیاسی مقاصد کے لیے اپنی قوم کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. پختون تو بہت محب وطن ہے، اور وہ پی ٹی آئی کی بندے ہوئے بھی نہیں ہیں. میں پچھلے الیکشن کا یہاں ریکارڈ دیکھ رہا تھا، پچھلے الیکشن، اور یہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی، ورنہ یہاں تو اے این پی جیتی رہی ہے، پی ایم ایل این جیتی رہی ہے، جے یو اے ایف جیتی رہی ہے، پیپلز پارٹی جیتی رہی ہے. پچھلی دفعہ یہ الیکشن کمیشن کا ہے، پی ٹی آئی کو 19.3% ووٹ ملے، پی ایم ایل این کو 15.9 ملے، پیپلز پارٹی کو 8.3 ملے، انڈیپینڈنٹس 16.12 ملے، جے یو آئی ایف 13.6، جے آئی 7.5، اے این پی 10.3. اب 19.3 والی پارٹی کہتی ہے
کہ پختونوں سے یہ ہو رہا ہے اور پختونوں سے اور یہ پنجابی یہ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ پختون پاکستان کے قابل فخر قوم ہے، پاکستان کے لیے لڑنے مرنے والی ہے، اس کو اس قسم کی گھٹیا سیاست کی نظر نہ کریں۔ اور آپ پختونوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، پختونوں کو پی ایم ایل این بھی ریپرزینٹ کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، اے این پی کرتی ہے، جے آئی کرتی ہے، جے یو آئی ایف کرتی ہے، پیپلز پارٹی، انڈیپینڈنٹس اور بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں۔ اور مجھے یہ بتائیں، جو یہ پچھلے چند دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ یہاں سے تو معاملہ ذرا کمزور ہے، 8، 10، 15 ہزار کا جتھا پورے زور سے کے پی کے سے آئے اور یہاں تہس نہس کر دے، یہ کون سی روایت قائم ہو رہی ہے؟ ایک صوبائی حکومت وفاق کے خلاف اس انداز سے، یہ حکومتیں آنی جانی سی چیزیں ہیں، کئی حکومتیں آئیں گی اور کئی حکومتیں چلی جائیں گی، یہ کیا روایت ڈال رہے ہیں ہم؟ کیا ایک صوبائی حکومت اعلان جنگ وفاق کے خلاف کر سکتی ہے؟ کیا ایک 8، 10، 15 ہزار کا جتھا کیپٹل پہ آ کے قبضہ کر کے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ وی ریپرزینٹ پاکستان یا وی ریپرزینٹ دا پختونز؟ اور اس پہ کوئی انگلی اٹھائی جائے تو وہ کہیں کہ جی یہ تو اینٹی ڈیموکریسی ہے۔ میں جب تک وزیر داخلہ ہوں، میں عمران خان کا احترام کرتا ہوں، ان کی پارٹی کے حقوق کا احترام، ان کے بہت ساری پارٹی کے لوگ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس بندے سے 45 سال کا ایک تعلق رہا ہو، دھرنے کے بعد نہیں رہا، 45 سال سے رہا ہو، تو میں ان کی بہت ساری پازیٹیو پوائنٹس بھی جانتا ہوں، مگر میں عمران خان کو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں، ایز اے پاکستانی کہتا ہوں۔ عمران خان صاحب، یہ جو بیج بوئے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کی خدا نہ خواستہ جڑیں ہلا دیں گے۔ آپ صوبائی حکومت کو اٹھا کر وفاق پہ حملہ کرنے اس انداز سے، میں نے جب کہا یہ کیوں، میں نے جب پیچھے کہا یہ وزارت داخلہ کام نہیں ہے، میں نے میڈیا پہ سنا کہ وہ بند ہے اور وزیر اعلیٰ بیان دے رہے ہیں، تو مجھے پتا چلا کہ گزشتہ رات، پچھلی رات یہ کیوں بلاک ہوئے؟ یہ اس لیے بلاک ہوئے کہ تقریباً 1200 لوگ آرمڈ رات کے 11 بجے داخل ہوئے، آگے اٹک پولیس نے ان کو روکا تو بہت ہاتھا پائی ہوئی، انہوں نے ڈی ایس پی کو بھی مارا، ایس ایچ او کو بھی مارا، اتنا پھر وہ وائرلیس پہ اطلاع ہو گئی، پیچھے کمک پہنچ گئی، ایک سٹینڈ آف ہو گیا۔ یہ لوگ آرمڈ تھے کیونکہ کئی ان کے وزیروں کے سامنے آرمڈ گارڈز تھے اور انہوں نے بندوقیں، پولیس ان آرمڈ تھی۔ یہ ہم نے فیصلہ کیا دے ول بی ٹوٹلی ان آرمڈ ود ان پنجاب اور اسلام آباد۔ وہ سٹینڈ آف 45 منٹ جاری رہا، پھر ہی واپس چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس لیے ہم نے کیا، تو مجھے صبح پہ پھر کہا میٹنگ میں نے کہا خدا کے لیے کھول دو، میں یہ بھی واضح کر دوں اور عدالتیں میری بات سن لیں کہ انہوں نے نہ مارا پیٹا، بلکہ وہاں ایک کرین کھڑا تھا، کرین اس کو چلا کے لے گئے کے پی کے پہ اور ابھی تک واپس نہیں ہے، وہ این ایچ اے کا تھا۔ اور ایک وہ جو آگے کیا ہوتا ہے اس کا، نہیں یہ جو پیچھے ہوتے ہیں کنٹینر کو چلانے کو کیا کہتے ہیں، آگے جو انجن ہوتے ہیں، جی ٹرالر، جی جو ٹریلر ہے وہ بھی چلا کے لے گئے۔ اتنی تعداد میں اس وقت ہماری پولیس اے جے کے اپنا وہ نہیں تھی پولیس۔ کل رات کو مجھے پھر بیان آیا کہ جی بند ہو گیا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ جی ٹی روڈ بٹ، میں سخت خفا ہوا کہ بھائی کیوں نہیں روڈز کھول رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جی کہ وہ پریشر آ گیا کہ انہوں نے وہ صرف ایک لین کھولی، تو وہ پریشر جی ٹی روڈ پہ آ گیا۔ میں نے کہا سب کھولو، رات گئے، میں نے کہا سب کھولو۔ جب وہ کھلے تو رات گئے، اب میں اس کی تفصیل نہیں جانتا کیونکہ سب ریکارڈڈ ہے ہمارے پاس۔ کوئی ادھر سے تو کوئی 700-800 ہوئے، مگر یہاں پہنچنے تک جن روڈوں سے آئے وہ بھی ہمیں علم ہے، کوئی تقریباً 450 لوگ صبح داخل ہوئے اور بنی گالا کی طرف مختلف سڑکوں سے
پولیس نے ان پہ ایکشن کیا اور یہ ہم عدالت میں کل پیش کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان میں سے 100 سے زیادہ گرفتار ہو چکے ہیں، باقی کچھ جنگلوں میں بھاگے ہوئے ہیں، کچھ پنڈی کی طرف بھاگے ہوئے ہیں. دے ور لیڈ بائی اے منسٹر. اور وہ گاڑیاں چھوڑ کے بھاگے، ان میں 7 کلیشنکوف، ایک ٹیئر گیس گن، 7 بلٹ پروف جیکٹس، 21 میگزینز، 30 ایمونیشن کے مختلف. یہ جمہوری ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے یا یہ جنگ ہو رہی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑی بات، پاکستان کے اندر ہم کیا روایت چھوڑ رہے ہیں کہ ایک جتھا آئے اور پھر اسلام آباد کے شہریوں نے کیا قصور کیا ہے؟ مجھے دنیا جہاں سے کیا کچھ نہیں آتا، اسکولوں سے، بچوں سے، کہ جی ہمارے امتحان ہیں، ہم نے 2 تاریخ کو اسکول آنا ہے. میرے پاس کوئی جواب نہیں. کل ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ. ہر کسی ایک کی جان، مگر ہمارے ایک مجاہد کی، ہمارے ایک فوجی بھائی کی، میرے ایک عزیز کی، وہ اس طرف سے تو رکاوٹ نہیں تھی، مگر چونکہ اس طرف سے 1 لین تھا تو وہ پریشر کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے کبھی ادھر سے کھولتے تھے تاکہ وہ کبھی ادھر سے کھولتے تھے. تو ادھر سے جب بند ہوا تو یہ 2 فوجی افسر جا رہے تھے پشاور کی طرف. تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ بھئی کیا ماجرا ہے، کتنی دیر ہے. انہوں نے جا کے آگے دیکھا. ان میں سے ایک کا جو مجھے رپورٹ آئی کہ ایک کا بدقسمتی سے پاؤں سلپ ہوا، وہ نیچے گیا. دوسرے نے لپک کر اس کو بچانے کی کوشش کی، وہ بچا تو نہ سکا، وہ بھی ساتھ گیا. ایک کرنل لیفٹیننٹ شہید ہو گئے، جس کا جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. اور میجر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، بہتر ہیں، مگر ابھی تک وہ زخمی حالت میں پڑے ہیں. میں کسی پہ ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا، مگر اس کی بالکل ہم تک جائیں گے یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا. مگر مجھے بتاؤ یار، حکومت تو روڈ کھلا رکھنا چاہتی ہے، حکومت تو بازار کھلا رکھنا چاہتی ہے، حکومت تو سکول کھلا رکھنا چاہتی ہے. جو لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں وہ جواب دہ ہیں قوم کے سامنے. اور جو میں نے آخری کہا، مگر آخری بات ہے، جب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے، سپریم کورٹ نے پہلے اتفاق نہیں کیا، ملکی حالات دیکھ کے سپریم کورٹ نے سننے کے لیے تیار ہو گیا. پہلی تاریخ سپریم کورٹ نے بلا لیا. تو مجھے بتاؤ کہ جب سپریم کورٹ نے بلا لیا تو 2 تاریخ آپ لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہو؟ لیٹ اس، خدا کے لیے لیٹ اس ٹاک ان اے سین وے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں عقل کل ہوں. عقل کل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو میں کہوں اس پہ عمل ہونا چاہیے. یہ تو خوفناک ہے کسی اسٹیٹ کے لیے. سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے. ڈان لیگز میں ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنے گی. میری تو ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ جہاں تک ممکن ہو اسے اوپن ہونا چاہیے، تاکہ پوری قوم دیکھے کہ کس شخص نے یہ خبر لیک کی ہے، اور اس میں کوئی کسی چیز کے پیچھے نہ چھپے. نہ رائٹ ٹو اپنا پروٹیکٹ انفارمیشن، دا رائٹ ٹو پروٹیکٹ یور سورس، اس کے پیچھے کوئی نہ چھپے. یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. سو ہوپ فلی انشاءاللہ ویل گیٹ آؤٹ آف اٹ.